دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی کی ذاتی پسند ناپسند منشا گو کہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ان کو عادت ہے، جیسے کہ کوئی بچہ ہوتا ہے جو ضد کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا۔ اب جو بھی ہوگا ظاہر ہے کہ قانون ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، آئین پاکستان ہے، یہ ساری چیزوں کی موجودگی میں کسی کا تبصرہ بنتا نہیں ہے۔ سر پرائم منسٹر کس پہ تبصرہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ ایک اور بات بھی انہوں نے کہی کہ آپ ہیں کون یہ کرنے والے، ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا اس پہ۔ نہیں سن لیں ذرا، مسیف صاحب نے اس بات پہ بھی بات کی ہے کہ جب الیکشن کمیشن ہے، جب کام الیکشن کمیشن کا، تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ الیکشن پہلے کرانے کا اناؤنسمنٹ کر دیا، سنیں ذرا کیا کہتے ہیں۔ 1 مہینہ پہلے کا اعلان ہے الیکشن ہولڈ کرنے کا سینٹ کا، وہ آپ نے کس حیثیت میں کیا؟ من پسند طریقہ کار ہے انتخاب کا، وہ بھی آپ کو اچانک یاد آ گیا؟ آپ نے خود ہی سی پی کے چیئرمین بن کے آپ نے اناؤنسمنٹس کر دی۔ جب آپ کو آپ کی حکومت جاتی نظر آ رہی ہے، آپ کو اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ اعتماد نہیں رہا، تو آپ کو آج شو آف ہینڈز یاد آ گیا۔ میں شو آف ہینڈز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کے پیچھے جو مقصود ہے وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ آئین یہ کہتا ہے سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہے، اس کے لیے اگر آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اس کو آپ آرڈیننس کے ذریعے بلڈوز۔ سینٹ الیکشن کا آپ نے ایک سپن مارا آپ کی حکومت نے، اور دیکھیں ریاکشن کیا آ رہا ہے اس ساری چیز کا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر نے یہ بات کہی بھی ہے تو انہوں نے آرٹیکل 224(3) کا حوالہ دیا ہے۔ وہ اگر پڑھ کے آپ کو سنا دوں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ جی میں کون ہوتا ہوں، یہ تو آئین پاکستان یہ بات کر رہا ہے، اور بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 30 دن پہلے جس دن کے ایکسپائر ہو رہی ہو ٹرم، الیکشن کمیشن یا الیکشن سینٹ کے کرائے جا سکتے ہیں۔ اب ایسی جب آپ کانسٹیٹیوشن کو کوٹ کرتے ہیں تو وہ پھر کوئی ایک ذاتی کسی کی منشا نہیں ہوتی ہے، ذاتی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بات کا بتنگڑ بنانا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو اس چیز سے کوئی وہ ہوئی ہے بیکاز کوئی تکلیف ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کے تو ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہم تو یہی قانون کے مطابق، ہم قانون اور آئین والے لوگ ہیں، اسی کے تابع ہیں، اور اسی مطابق ہم الیکشنز ہوں یا کوئی بھی کام ہو وہ اس کے تحت ہم کریں گے۔ مصدق ملک صاحب وہ کہتے ہیں آئین ہے، آپ کو تکلیف کس بات کی، اور دوسرا الیکشن ہونے نہیں دیں گے، وہ ویسے یاد رکھیے گا، انہیں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ اچھا چوڑیاں کا تو پھر میں پوچھ لوں گا مصدق ملک سے کہ انہوں نے جی مصدق ملک صاحب کیوں جی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں آپ نے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو موو ہوئی ہے اس سے آپ کو نروسنس نظر آتی ہے اور پریشانی نظر آتی ہے۔ 70 سال سے خاص مخصوص طریقہ کار سے سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، اگر یہ جو جلسے ہو رہے تھے ان سے حقیقت میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوا ہوتا یا عوامی رائے کا پریشر نہ آیا ہوتا تو بڑی واضح شکل کے اندر کوئی ضرورت نہیں تھی ہچکچانے کی یا نروس ہونے کی یا تاریخیں بدلنے کی۔ اس سے معلوم تو یہی پڑتا ہے نمبر 1 کہ بہت زیادہ نروسنس ہے۔ دوسرا یہ جو شو آف ہینڈز والی بات ہے، ضرور کریں شو آف ہینڈز، میرے خیال میں ان کو کچھ نہ کچھ ترمیم آئین میں کرنی پڑے گی، اور تمام لوگوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا، جس کے لیے ان کو اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا، بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، بات سمجھنی پڑے گی اور بات سمجھانی پڑے گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹرانسفریبل ووٹ ہے اس کا طریقہ ہاں، لیکن اس کو اٹارنی جنرل صاحب نے آج کلیئر کر دیا، یہ تو بات سب جانتے ہیں کہ یہ سیدھا ووٹ نہیں ہے کہ 1 مین 1 ووٹ، یہ ٹرانسفریبل ووٹ ہے، یہ تو شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ اس کو کلیئر کر دیں گے کہ ایک جو بھی شخص ووٹ ڈالے گا وہ پتا ہو کہ کس کو جانا ہے۔ جی بات ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو سیکرٹ بیلٹ کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو تھوڑا بدلنا پڑے گا۔ اب یہ بات جو ہے ہم بالکل سڑک تک بھی لا سکتے ہیں، پروونشل اسمبلی، آپ کے لوکل باڈیز کے الیکشن میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک اپنا پہلے ووٹ دکھائے اور اس کے بعد ڈالے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کا ووٹ کاؤنٹ ہو تو ہر ایک بندے کی ایک تصویر وہاں پہ لگا دیں بوتھ میں، جو بھی ووٹ ڈالنے جائے ایک کیمرہ لگاؤ، وہ دکھائیں میں کس کو ووٹ ڈال رہا ہوں، اور فولڈ کر کے پرچی اندر ڈال دیں۔ بالکل اسی طرح سینٹ کے بھی آپ الیکشن کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی کام کرنے کے لیے اگر آپ کا رویہ آمرانہ نہ ہو اور آپ جمہوری ذہن رکھتے ہوں تو آپ کو وہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس پروسیس سے تعلق رکھتی ہیں، جو ڈیموکریسی کا حصہ ہیں، آپ کو ان سب کو آن بورڈ لینا ہوگا، ان کو اپنی بات سمجھانی ہوگی، کچھ ان کی بات سمجھنی ہوگی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، میں اب یہ مذاق میں بات کر رہا ہوں،
کیونکہ شبلی میرے بھائی ہیں، وہ یہ نہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ میں سیریس کوئی ان پہ حملہ کر رہا ہوں. لیکن بظاہر ایک تاثر عام یہ مل رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بیساکھیاں جن کے سہارے یہ آئے تھے وہ لڑکھڑا رہی ہیں اور اس وجہ سے اب ان کو خطرہ ہے کہ کہیں لوگ ادھر ادھر نہ بھاگ جائیں اور ووٹ نہ دے دیں، اور اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک اپنا اپنا ووٹ دکھا کے ڈالے. تو یہ ایک بات بعض لوگوں نے میرے ساتھ کی. میں تو ابھی تک اس بات پہ صرف مسکرایا ہوں، کھلکھلا کے ہنسا نہیں ہوں، مگر مسکرایا ہوں صرف اس بات پہ. اور مجھے لگ رہا ہے کاشف صاحب کہ آپ بھی تھوڑا سا مسکرا رہے ہیں. تو یہ ایک تاثر ضرور جا رہا ہے کہ کہیں بیساکھیوں کی نہ کوئی لڑکھڑاہٹ ہو جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دکھا کے کل کو کہیں گے کہ عمران خان صاحب سے اٹیسٹ کروا کے ڈالے ہر ایک. تو اس کی بھی کہیں نہیں لکھا ہوا آئین میں کہ عمران خان صاحب کی اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی کروا لیں گے. جناب دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بات انہوں نے مان لی کہ جو 2243 ہے وہ تو ایک آئینی ایک شک ہے اور اس پہ عمل درآمد کرنا. اور یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ 70 سال سے تو خیر سینٹ نہیں تھی، لیکن 74 سے آنورڈ جتنے بھی الیکشنز ہوئے قانون میں اگر قانون میں یہ چیز دی گئی ہے اور اگر ہم قانون کا استعمال کر کے آئین کے مطابق چیزیں کریں تو اس میں برا کیا ہے؟ نمبر 1. لیکن آپ جلدی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بھی اگر پوچھتے ہیں نہیں دیکھیں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم الیکشن اناؤنس نہیں کر سکتے، جنرل الیکشن اناؤنس نہیں کر سکتے وقت سے پہلے. کر سکتے ہیں تو بالکل. تو اسی طرح اگر اس میں کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، بھٹو صاحب نے کیے تھے ایگزیکٹلی کئی دفعہ ہوئی. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اچھا آپ نے کیوں 3 مہینے پہلے کیوں کرا دیے الیکشن، آپ نے 6 مہینے پہلے کیوں کرا دیے. یہ تو بھائی ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے. یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ چیز کوئی ایسی عام وہ نہیں ہے. نارملی ہوتا یہی ہے کہ ایک سال میں جب 12 کو ہو تو 11 کے سے پہلے ہو جاتے ہیں. اب اس میں ایک پروویژن ہے وہ ہم نے کر دی ہے. اب اس میں 1 مہینے سے فرق کیا پڑ جائے گا ان کا مسئلہ پتہ کیا ہے. اگر دوسری چیز یہ ہے کہ جو وہ شو آف ہینڈز کی بات کر رہے تھے وہ انہوں نے مریم صفدر نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ اس سے ان پرنسپل تو ایگری کرتی ہیں. اس کی وجہ ہے یہ ایک تو یہ کہ انہوں نے پرائم منسٹر کا جو آئیڈیا ہے اس کو انڈورس کر دیا ہے. سیکنڈلی ان کے ہو رہے ہیں تقریباً 17 سینیٹرز ریٹائرڈ. اب اگر جس طرح کے شو آف ہینڈز ہو تو اس میں ان کے تقریباً 3 سینیٹر واپس آ سکتے ہیں. اور اگر یہ سیکرٹ بیلٹ ہو تو مجھے لگتا ہے ان کا ایک بھی نہیں آئے گا. یہ ایک چیز ہے جس میں کہ ادھر انہوں نے اگر ان کا نہیں آئے گا تو پھر ان کو تو کرنا چاہیے کہ شو آف ہینڈز سے ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی دیٹس وائی انہوں نے کہا بھی ہے اور نہیں بھی کہا بھی ہے کہ جی. مجھے آپ کی آرگومنٹ سمجھ نہیں آئی کہ اگر یہ ڈر رہے ہیں سیکرٹ بیلٹ سے تو ان کو تو کہنا چاہیے کہ یار بالکل بہت اچھی بات ہے. کہا ہے نا کہ اس میں بنیادی طور پہ ایگری کرتی ہوں کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے، لیکن اگر مگر چونکہ چنانچہ وہ والی بات ہے تو اس لیے صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. یہ بیسیکلی ان کا ایٹیچیوڈ ہے. بیکاز دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت اسپیشلی جو لاہور کا جو جلسہ ہوا ہے اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا آگے پولیٹیکل جو لاہے عمل ہے وہ کیا ہوگا. یہ ڈیٹس پہ ڈیٹس دے رہے ہیں. یہ پریشان ہے لاہور جلسے کے بعد ایسے ویسے. ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں، جلسے والے دن دیکھیں، بات کی جو ان کی جو سچویشن ہے اس کو دیکھیں، جو ان کے بیانات ہیں جو کہ چھپ رہے ہیں کس طرح ان کے اندرون خانہ کس طرح سے ایک دوسرے پہ بلبہ ڈالا گیا، کس طرح سے ذمہ داریوں کی پورا نہ کرنے کی باتیں ہوئیں، ہر طرح کی باتیں ہوئیں. کیونکہ بنیادی طور پہ تو یہ ان کا جلسہ فیل ہو گیا. وہ جلسہ نہیں تھا فیل، وہ تھا ان کا پورا جو بیانیہ ہے وہ فیل ہوا ہے. اب جب آپ کا پورا بیانیہ جس کو کہ آپ لے کے بڑے اس سے چل رہے تھے وہ بالکل ریجیکٹ ہو گیا اور ایک ایسی جگہ پر جو کہ ان کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، لاہور کو یہ اپنا قلعہ مناتے ہیں. اب اگر وہاں سے بھی ان کو گھر سے بھی ان کو ایسی رسپانس ملی ہے تو ظاہر ہے کہ دے ہیو ٹو گیٹ ڈیسپریٹ. بیکاز اس میں تو وہ شو تو بنیادی طور پہ پی ایم ایل این کا تھا جہاں پہ کہ ان کی 10 سے زیادہ سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی، ادھر نہیں کر سکے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ان کا پورا ایک جو گیم پلان تھا وہ بالکل ریٹل ہو گیا ہے. اس میں ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ کس طرح سے اس جو غبارہ جس میں سے کہ ہوا نکل گئی ہے اس کو دوبارہ سے